محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی پربہار ساعتیں عبادت، ریاضت، روزے اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کی محفل میں آج ہم حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی تیسری تاریخ، ایک عظیم شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جن کو ایک ایسا اعزاز نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ شخصیات میں سے جن کا نام سر فہرست آتا ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، رمضان المبارک کے تیسری تاریخ کو یوں نسبت ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال رمضان شریف کی 3 تاریخ کو ہوا۔ اسی مناسبت سے خواتین اسلام کا آج کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں ہوگا، اور اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھیں کہ جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، ہم موٹیویٹ بھی ہوں، اور ہماری تربیت کا سامان بھی ہو کہ ہمارے یہ اسلاف، یہ عظیم ہستیاں کس طرح علم اور عمل کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور آپ کے القابات کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام فاطمہ ہے۔ آپ کے القابات میں سے زہرا اور بطول بڑے فیمس آپ کے القابات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ القابات ہیں، جیسے ام السادات۔ سادات سید کی جمع ہے، یعنی سیدوں کی ماں۔ تو چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ جو چلا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب آپ کی انہی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا۔ ہمارے عرف میں، ہمارے پاکستان اور اس کے مضافات میں، سید اس فیملی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نسبی تعلق سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دختر مصطفیٰ، سردار خواتین دو جہاں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ ذکیہ عذرا سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، ام الہات، ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کے عالی نسب ہونے میں کسے کلام ہو سکتا ہے، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر بنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمائیں، جنہیں جنتی عورتوں کی سردار ارشاد فرمائیں، جن کے شہزادوں کو کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پھول ارشاد فرمائیں، انہیں سونگھا کریں، انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمائیں۔ بلا شبہ یہ فضائل و مناقب انہی کا حصہ ہیں۔ آج اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کر کے ہم اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرنے جا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے مراحل کی طرف۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی محمد اسد رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے اور کچھ رہنمائی لیں گے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی لائف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو، بلکہ جب ہم نام ہی لیتے ہیں تو ایک تقدس والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ احترام کا رشتہ، ذہن اس طرف ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے کہ اس پرسنالٹی کا ذکر خیر ہو رہا ہے جو انتہائی مقدس شخصیت ہے، اور تقدس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی ایک عبادت کا تصور بھی ذہن میں آتا ہے۔ ویسے تو ہم نے پہلے سلسلوں میں بھی کچھ ڈسکشن کی ہے اس موضوع پر سیدہ کی عبادت کے حوالے سے، لیکن چونکہ آج بطور خاص ذکر خیر ہی ان کا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم آج کے سلسلے کی ابتدا بھی ان کی عبادت کے حوالے سے کریں۔ کچھ آپ کی عبادت کے کچھ پہلو آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے کہ ہم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے مدح خانوں میں شمار ہو رہے ہیں نا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمت کی نظر فرمائی اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اس پر اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس پر ابتداً تو یہ گزارش پیش کروں گا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا ذکر خیر یہ مختصر سی ایک نشست میں تو نہیں کیا جا سکتا، کثیر وقت چاہیے آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرنے کے لیے، اور ہمارے تو پورے کے پورے پروگرام کا وقت تقریباً 50 منٹ ہے۔ تو یہ جتنا بھی ہے یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، اسلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہے، اور آپ کے ذکر کی برکتوں سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پر آپ کے سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان شریف کا کچھ حصہ وہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں، محبوب کے صحابہ کا تذکرہ کریں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ان کے ساتھ شیئر کریں، سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، سرکار کے کمالات، اپنے آقا کی حسین عادات، کچھ نہ کچھ اس انداز سے بھی اپنی اولاد کو سکھانے کی صورت کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیگر خلفائے راشدین کون ہیں، حسنین کریمین کون ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کو یاد کرانے کی صورت کی جائے تاکہ ہمارے بچے ابھی سے صحابہ اور اہل بیت کے فیضان سے مالا مال ہوتے چلے جائیں۔ تو جو ابھی آپ نے سوال ذکر فرمایا اس سوال کی طرف اگر بڑھے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادت کے تعلق سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی عبادت کا انداز کس طرح کا تھا۔ آپ کا نکاح کے بعد بھی روزے اور رات کے نوافل اور اس طرح کا سلسلہ، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ کی زبانی بھی کچھ ذکر خیر کیا گیا کہ سیدہ کائنات کی عبادت کے انداز کس طرح کے تھے۔ تو ایک اور انداز بھی عبادت کا، ایک تو یہ کہ نوافل ادا کیے جائیں، روزے رکھے جائیں، تو ایک اور انداز ہے دل بکار دست بیار، اللہ، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ہاتھ کار وال دل یار وال، کام کاج بھی جاری ہو
اور اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت کی طرف توجہ بھی۔ تو اس کے دو انداز مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کے گھر میں بھیجا۔ حضرت سلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی ہیں۔ سلمان منا، اہل بیت، یہ بھی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، سلمان ہم میں سے ہیں یا اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی ان کے اعزاز عطا کیا گیا۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں کاشان اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین، یہ دونوں شہزادے، جی، امام علی مقام امام حسن، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سو رہے ہیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پنکھا لے کر نا، دستی فین ہوا کرتے تھے، وہ ہینڈ فین، تو آپ اس کے ذریعے ان کو ہوا بھی چلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا تلاوت قرآن کرنے کا جو انداز تھا نا، تو وہ تلاوت سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، کام کی طرف بھی توجہ ہے اور رحمان کی طرف بھی توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل توجہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف ہوتی ہے۔ جو یاد الہی میں گم رہا کرتے ہیں نا، ان کو دنیاوی مصروفیات یا دیگر معاملات وہ اللہ کی عبادت سے روکتے نہیں، ان کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کی یاد ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آپ کا انداز مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کھانا تیار کرتی نا تو کھانا بناتے ہوئے بھی تلاوت قرآن فرما رہی ہوتی تھی۔ واہ۔ دن کے روزے، رات کے نوافل، یہ سارے سلسلے اپنی جگہ پہ، کام کاج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف توجہ۔ سبحان اللہ، دونوں کام ہی ہو رہے ہیں۔ اور یہ کتنا اچھا طریقہ سیکھنے کو ملا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی اگر چاہیں تو ساتھ کام کاج بھی ہوتا رہے، پلس ذکر الہی بھی ہوتا رہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو عرفان بھائی نصیب ہوتا ہے نا، جی، حسنین کریمین، ایک تو نسب رسول کے اعتبار سے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے سید زادے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت حاصل ہے، اس اعتبار سے بھی آپ بڑے مرتبے والے ہیں۔ اور ایک وجہ جیسا کھانا تیار کرتے ہوئے تلاوت قرآن جاری ہے، واہ، یہ سو رہے ہیں تو ان کو لوری بھی قرآن پاک کی سنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام سننے کا سلسلہ بچپن ہی سے چلتا چلا آ رہا ہے، تو کیا اس کا اثر شہزادوں کی طبیعتوں پر نہیں پڑا ہوگا؟ شک، اور تربیت کا کتنا حسین انداز ہمیں سیکھنے اس کو سے ملا۔ کیا کچھ انہوں نے لیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ چاہے اپنی امی جان سے بستر پہ ننھی عمر میں سونے سے لے کے کھانا کھانے اور اس کے بعد کے کئی ایک مراحل تک قرآن پاک سننے کا سلسلہ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا نتیجہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات ہے، میدان کربلا ہے، اور دشمن جو ہے وہ جان لینے کے لیے میدان میں موجود ہے، ہزاروں کی فوج ہے۔ اس رات بھی یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات، ایک ہوتا ہے نا کہ موت کو سامنے دیکھ کر گھبرانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ رات بھی امام علی مقام کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تلاوت قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ سر تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن جاری ہے۔ تلاوت قرآن جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن حیدر ہیں، ابن فاطمہ الزہرا ہیں، تو جو تربیت جو ملی اس کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنایا۔ اور واقعتاً اگر آج بھی کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی تربیت گاہ ہے۔ جس طرح کا مائنڈ سیٹ ماں کا ہوگا، والدہ کا ہوگا، وہی پھر بات آگے اولاد میں آٹومیٹیکلی آتی ہے۔ لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن یہ اولاد ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی بنے، تو ہمیں آج ہی ان کی تربیت اس انداز سے کرنی ہوگی۔ رکن شورا فرما رہے تھے نا
کہ ہم ان کو بھی سے بتائیں اپنے اسلاف کے بارے میں، تربیت کریں تو ان کے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے گی کہ ہم نے کن سے محبت کرنی ہے، ہم نے کنہیں فالو کرنا ہے، ہمارے آئیڈیل کون ہستیاں ہیں۔ تو اس میں یوں بھی دیکھا جائے نا، آج کل کی ماؤں کو خاص طور پر عرض کروں گا کہ سیدہ کائنات ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت ہے نا، ان کا ایک انداز ہمارے سامنے آیا جی کہ سلاتے وقت بھی تلاوت قرآن، کھانا بناتے وقت بھی تلاوت قرآن۔ لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنا جائزہ لے لیا جائے، ہم کسی پر انگوش زنی کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، جی صرف اور صرف یوں کہہ لیجئے کوئی ایک سبق ہے جو یاد دلا رہے ہیں۔ اس کو اگر دیکھ لیا جائے نا کہ آج کے انداز کیا ہے، وہاں تو تلاوت قرآن سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پلائی جا رہی ہے۔ یہاں کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ کھانا تیار ہوتے ہوئے ساتھ وہ شاید ہیڈ فون لگے ہوں، یا کچھ عجب نہیں ہے کہ گھر میں بلند آواز سے گانے باجے چل رہے ہوں۔ جب بچہ روتا ہے تو بچے کو چپ کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں تو بچے کو سلانے کے لیے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ، یہاں بچہ جب روتا ہوگا تو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہوگا، کوئی غیر مسلموں کے بنے ہوئے کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہوں گے، میوزیکل ٹیون کوئی اس میں لگا میوزیکل ٹیونز لگا کے دے دی جاتی ہوں گی، جب پوئمز لگا کر دے دی جاتی ہوں گی۔ اس میں کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا رہن سہن، اپنے عقائد، اپنے نظریات، تو کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کارٹونز کے ذریعے آگے منتقل کی جا رہی ہوتی ہے نا۔ سرا غلام رسول کے کارٹون ہیں، جی ہے تو یہ بھی کارٹون، لیکن اس میں نماز کی محبت ہے، اس میں درود پاک پڑھنے کا ذہن ہے، اس میں اللہ اور اس کے حبیب کی یاد کی طرف لانے کا طریقہ ہے، اس میں بچوں کو شرارتوں سے انہی کے ذہن کے مطابق روکنے کی کوشش ہے، اور انہی کی سوچ اور انہی کے ذہن کے مطابق ان بچوں کو اسلام دین اور سنیت کی طرف لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اگر دیکھیں گے تو ان کے دل میں وہی پیدا ہوگا جو ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کی ایک عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک دفعہ کارٹون دیکھ لیا نا تو وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد سیری نہیں ہوتی، پھر دیکھیں گے، دیکھو یار پہلے تو دیکھا ہے ابھی، اب دوبارہ اس میں کیا دیکھوں۔ وہ 10 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی نا 11ویں مرتبہ پھر لگائے گا، اور 2-3 بچے جمع ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے اب یہ کرے گا، اب یہ کرے گا، اب یہ کرے گا۔ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن وہ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما تکررا تکررا، جو چیز بار بار تکرار کرتی ہے نا، بار بار سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، وہ دل میں قرار پکڑتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بار بار کیا دکھا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ بار بار کیا سنا رہے ہیں، اور میرا بچہ کس راہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جناب، وہ بچہ بگڑ گیا، تعویذ دے دے، دم کر دے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے میری اولاد سدھر جائے۔ تو جب یہ بگڑ رہا تھا تب سدھارنے کی طرف کیوں نہیں آئے؟ گنی کومپل ہے نا، اس کی آپ سائڈ چینج کر سکتے ہیں، ابھی ٹہنی بن گئی، تنا بن گیا، تو اب اس کو کیسے آپ، اب چینج نہیں ہوگا، اب تو وہ چینج نہیں ہوگا، اب تو سیدھا سیدھا کٹ جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ بہت عمدہ ہمیں سیکھنے کو مدنی پھول ملے اس بات کے ضمن میں۔ اچھا، اب آگے ہماری گفتگو چونکہ چل رہی ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے، عبادات کی ہم نے بات پہلے بھی کی، ابھی بھی کی۔ اب ایک بڑا پہلو ہماری لائف کا ہوتا ہے معاملات کے حوالے سے، جس میں ہمیں دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان سے معاملات کرنے ہوتے ہیں، ان سے کچھ زندگی کے ایسے موڑ آتے ہیں، تو وہاں پر ایک انسان کی کہنا کہ دوسرے لوگوں سے اس کا جب بات چیت ہوتی ہے یا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر اس کی لائف کے کچھ ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو نارمل شاید سامنے نہ آ سکیں۔ تو اس اعتبار سے بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اگر ہم ذکر کریں تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جس طرح عبادت کے معاملے میں منفرد اور ممتاز ہیں، معاملات لوگوں کے سے حسن معاشرت کے اعتبار سے بھی یقیناً یہ ممتاز ہی ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں کچھ بھی آپ فرمائیں کہ آپ کے معاشرتی حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے آپ کا رویہ کیسا تھا؟ ایک تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کو عبادت، ریاضت، معاملات، ان کے معمولات یا کسی بھی اعتبار سے دیکھنے چلے نا تو یہ آگے سے آگے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں ہر اعتبار سے یہ وراء الورا نظر آتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی مبارک زندگی میں عبادات اور دیگر کئی ایک معاملات ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو دعائیں کرتے تو بارہا دیکھا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعاؤں کا سلسلہ کر رہی ہیں۔
اللہ اللہ اللہ، محبوب کی امت کے لیے، سبحان اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. تو یوں آپ کا دعاؤں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ امی جان آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، یہ اڑوس پڑوس کو اور دیگر پتہ نہیں کس کس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امی جان نے جب یہ میں نے عرض کی تو ارشاد فرمایا الجوار ثم الدار، اللہ اللہ اللہ، نے میرے بیٹے پہلے پڑوس پھر گھر. اور یہ صرف ایک مرتبہ کا اس طرح کا معمول نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایک مواقع اس طرح کے آئے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا نا تو آپ فرمایا کرتی ہیں کہ پہلے دوسرے پھر اپنے. ایک نئی سوچ مل رہی ہے سیدہ کے اس فرمان سے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ سورہ دہر میں جو ان کا انداز ذکر کیا گیا اہل بیت اطہار کا، اس کی طرف توجہ کی جائے. سبحان اللہ. پہلے طعام، باہر والے اللہ اللہ، پھر اندر والے. سبحان اللہ. تو گھر کے افراد روزے سے، افطار کا وقت ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، سہیلا آتا ہے، یہ سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا جاتا ہے. اور صرف پہلے دن نہیں، دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن ایسا ہوا. اللہ اللہ. اور ان کا یہ انداز کتنا عمدہ، کتنا شاندار، کتنا جاندار اور کتنا زبردست انداز ہے. ایک ہے کہ میں اپنے عمل کے بارے میں کہوں، آپ اپنے کسی عمل کے بارے میں کہیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے کسی عمل کے بارے میں کہیں کہ یہ جو کام ہم نے کیا نا اللہ کی رضا کے لیے کیے، ہمارا کہنا کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ ارشاد فرمائے کہ انہوں نے جو عمل کیا نا یہ میری محبت کیا میں کیا. ذوق افزا بات کی آپ نے. سبحان اللہ. یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کھانا کھلایا نا یہ اللہ کی محبت میں کھلایا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو کھانا کھلانے والے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ. ایک ہوتا ہے بدلے کی طرف توقع ہوتی ہے نا، اس کے بدلے میں یہ ہمارے ساتھ یوں کرے گا، کہتے ہیں پیار دو پیار ملے گا، ٹھکراؤ گے ٹھکرائے جاؤ گے. تو اس لیے محبت کروں کہ سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، اس لیے احسان کروں کہ سامنے والا بھی مشکل وقت میں کام آئے، یہ بدلے کے لیے ہے نا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہیے، اللہ. بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ہم تو یہ پسند کرتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کرو، اللہ اکبر. کہ یہ شکریہ ادا کرنا ہی کہ ہمارے اس عمل کا بدل نہ ہو جائے. تو عبادات میں بھی یہ شخصیات بلندی درجات پر فائز ہیں، اور معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کا ثانی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والے ایک رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اور جسے آپ نے وہ دعا کا ذکر فرمایا تو پڑوسی کا ذکر، یعنی پڑوسی کو ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے، آج کل کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ اس میں روایات کس قدر اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی فرامین ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے. اس میں صرف ایک فرمان کی طرف اگر توجہ کر لی جائے، اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین پڑوسی کے بارے میں اتنے پیغامات لائے، اتنی تاکیدات کا سلسلہ چلتا رہا، مجھے یہ گمان ہونے لگا اس کو کہیں وراثت میں شریک ہی نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ پڑوسی کی ویلیو ہے اسلام میں. میرے ہم بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے اٹھ کر تو دیوار میں کیل ٹھونکنا شروع کر دیں، توجہ نہیں ہوتی کہ پڑوسی بیچارہ سو رہا ہوگا. بعض ایسے شہر ہیں کہ جہاں وہ فلیٹ سسٹم ہے نا، جی، تو اوپر والا جو بھی کرے گا نیچے والا متاثر ہو رہا ہوگا. یہاں تک کہ وہ کھانا تیار کرنے کے لیے بھی جو بعض عوامل اس طرح کے ہوتے ہیں یا بعض کام کاج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں نیچے تک آوازیں آ جا رہی ہوتی ہیں، تو ٹائم کون سا ہے توجہ نہیں ہے. بعض اوقات ٹیپ ریکارڈر یا ٹیپ ریکارڈر کا دور تو پرانا ہو گیا نا، جو انداز آج کل اپنائے جاتے ہیں وہ آواز اتنی ہوتی ہے کہ وہ پڑوسی بیچارہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تک بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ جب کھانا تیار کرو تو شوربہ زیادہ بنا لیا کرو تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو. پڑوسی کو بھی اس میں سے حصہ پھل لاؤ تو اپنے پڑوسی کو دو، نہیں دے سکتے تو پڑوسی کے بچوں سے چھپا کے لے کر. کہ کتنی پیاری اور حسین تعلیمات ہیں ہمارے دین کی. میں ناظرین اکرام سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے. آج تھوڑا سا سوچیں ہم کہ کیا میرا پڑوسی جو ہے وہ میرے حوالے سے پازیٹیو رائے رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے. اگر اس سے میری غیبت میں، میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں یہ کیسے ہیں،
ظاہر ہے جس طرح بالکل شورا تربیت فرما رہے تھے کہ مختلف چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھا ہم تو ہے اس کو فیل بھی نہ کرتے، نوٹس بھی لاتے ہی نہ ہوں، لیکن دوسرا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اب وہ جو کمنٹس دے گا نا ہمارے بارے میں، اس پہ ہم خود ہی غور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گمان میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نعت شریف سن رہے ہیں اور آواز اتنی زیادہ کر دی ہے، سامنے والے کا سونے کا ٹائم ہے یا ٹائم ہی ایسا ہے، اپنے گھر میں بھی بات سو رہے ہوتے ہیں، ایسا ٹائم ہے، تو اس صورتحال میں غور کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہم سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور رکن شورا سے ایک سوال اور کرتے ہیں، اور وہ سوال ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ویسے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے حوالے سے ایک مثال ہیں، تو اس میں سے کچھ ایک جو احادیث میں آئے یا واقعات بیان کیے گئے کچھ ہمارے ناظرین کو بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بالخصوص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کیسا انداز رہا؟ اس پر ویسے تو کئی ایک چیزیں روایات میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں اپنی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ایک دو فرامین مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتی ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، یعنی ہماری ساری مائیں یہ ایک جگہ جمع تھیں، ان میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آئیں، جب یہ آئیں نا تو آپ کا چلنا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چال سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چلنے کا انداز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی انداز ان کا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا یا بنتی، آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ میری پیاری بیٹی کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ ماہ میلاد آتا ہے تو ماہ میلاد میں ہماری زبان پر آتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یہ مرحبا کی ترانے ہماری زبان پر آتے ہیں، لیکن میرے آقا کا اپنی شہزادی سے جو محبت کا انداز ہے، سرکار ان کے آنے پر مرحبا کی صدا بلند فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت مزید عرض کروں، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں عادات و اطوار میں، سیرت و کردار میں، نشست و برخاست میں، عادتیں، کردار، سیرت، اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت کرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور اس پر ایک چیز مزید آپ نے ذکر فرمائی ما رأیت احدا کان اشبہ حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فاطمہ۔ عادات و اطوار میں بہت ساری عادات آتی ہیں، سیرت و کردار میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ گفتگو کا انداز جو تھا نا اور کلام کرنے کا جو انداز تھا، اس کلام کرنے کے انداز میں بھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ گفتگو کرنے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پر جو الفاظ ذکر کیے وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، میں انہی کے الفاظ پڑھ کے بیان کروں گا تاکہ وہ اللہ والوں کے الفاظ کی بھی اپنی ایک برکت ہوا کرتی ہے اور تذکرہ بھی بابرکت شخصیت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خاتون جنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی بولتی تصویر تھی، بلکہ تصویر صرف شکل دکھاتی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو سیرت و خصلت میں بھی حضور کا نمونہ تھی۔ قدرت نے ایک سانچہ میں یہ دو صورتیں ڈالی تھی، ایک ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور دوسری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چال ڈھال میں، کردار میں، چلنے میں، بات کرنے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابقت کرتی، اس طرح اس انداز میں کرتی، تو یہ جو عام افعال ہیں جب اس میں یوں انداز تھا تو جو بطور خاص عبادت کے معاملات ہیں
اس میں کس حد تک سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوتا ایک ہو. انداز جو ذکر کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو وہی انداز حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا، جب ہمارے آقا گفتگو فرماتے تو اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ سامنے والا لفظ گننا چاہتا نا تو وہ لفظ گن سکتا تھا. آپ کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی گئی، ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانا یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ. تو یہ نظارہ جو ہے نا یہ سیدہ کائنات کی زندگی میں بھی تھا. سبحان اللہ، سراپا نمونہ پیارے آقا صلی اللہ وہی علیہ الفاظ وسلم کے جیتی طرز جاگتی عمل. چلتی پھرتی بولتی تصویر. سبحان اللہ. اچھا، اب ایک اور پہلو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو امید ہوگا. وہ یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے لائف میں مختلف سٹیپس آتے ہیں، زندگی کے مرحلے آتے ہیں. کبھی انسان تنگ دستی میں ہوتا ہے، کبھی خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس فراخ دستی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ناظرین ایسے ہوں جو اس طرح کے معاملات سے گزر رہے ہوں، گزرتے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں نارملی اگر ہم ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی کی بات کریں تو اس میں ایک بحثیت ایک بیوی کے کہ شوہر کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ ہو رہی ہے، اور کچھ ڈاؤن معاملات چل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ایک عورت کا انداز، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ سیدہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں. اس پہ میں، چونکہ موضوع بھی ہمارا سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے تعلق ہی سے ہے، اور اگر یہ عرض کروں کہ ہماری اسلامی بہنیں سیدہ کائنات کو اپنا آئیڈیل بنا کے چلے نا تو تقریباً زندگی کے تمام تر معاملات میں آپ کی مبارک سیرت ان کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی. سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا، آپ کے جو مبارک زندگی کے ایام گزرے ہیں اس میں ایک نہیں کئی ایک واقعات اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کی مبارک زندگی مشقتوں بھری تھی. اللہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس سے جب یہ رخصت ہو کر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے گھر میں پہنچی، تو وہاں جو کام آپ کے ذمے آئے وہ کام کس کس طرح کے ہیں اور آپ نے کیا کیا کام اپنے گھر میں کیے، تو اس پر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ ہی کا ایک فرمان میں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا. سیدہ کائنات دانے خود چکی میں پیس کر آٹا بنایا کرتی تھی. یہ چکی جو مسلسل چلائی جاتی ہے تو یہ نرم و نازک ہاتھ ہوتے ہیں نا تو اس میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ مسلسل چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے مبارک ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے. مشکیزے میں پانی خود بھر کے لاتی. مشکیزے میں پانی بھر کے لانے کی وجہ سے اور مسلسل مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر نشان پڑ چکے تھے. گھر کی صفائی ستھرائی کا سلسلہ ہوتا تھا، جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ عرض کیا تھا کہ اس دور میں ماربل وغیرہ یا اس طرح کی صورتیں تو تھی نہیں. وہ فرش جو ہے وہ بھی مٹی کے ہوا کرتے تھے، اور اسی پر مٹی کی لپائی وغیرہ جو اس طرح کے سلسلے ہوا کرتے تھے. تو جھاڑو دینے کی وجہ سے اور گھر کی صفائی کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے. جب کھانا تیار کرتی تو گیس کے سلسلے تو تھے نہیں، لکڑیاں جمع کی جاتی، لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی. اور جس طرح آج انداز ہے، آج بھی جہاں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو ماچس کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو ہی اس کو روشن کرتے ہیں تو اسی وقت آگ لگ جاتی ہے. تو اس دور میں یہ انداز بھی نہیں تھا، اور آگ جلانے کے لیے بھی ایک تکلف کرنا پڑتا تھا. تو آپ جب ہنڈیاں تیار کرنے کے لیے آگ جلاتی تو بار بار پھونک مارنے کی وجہ سے اور آگ روشن کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے. بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ گھر کے تمام تر کام کرنے کی وجہ سے بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خاص طور پہ ان ایام میں جب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفر کے سلسلے بھی، غزوات میں شرکت، جہاد اور دیگر کئی ایک مصروفیات کے معاملات پر رہتے تھے. تو آج بھی اگر دیکھیں نا تو
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام تو پھرتے رہتے ہیں نا، کبھی تنگی کبھی فراخی، تو یہ کچھ نہ کچھ سلسلے آتے رہتے ہیں۔ ویسے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کا کسی نے ترجمہ کیا، فقر و شاہی واردات مصطفیٰست، یہ تنگی اور فراخی جو ہے نا، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا جو انداز ہوا کرتا ہے، فراوانی آئی اللہ کا شکر ادا کیا، تنگی آئی صبر کیا، صبر سے کام لیا۔ اور یہ دونوں انداز ہی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا پسندیدہ ہے، مومن کے تو ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب آگے پھر دونوں طرح کے احوال ذکر کیے گئے کہ بندہ مومن کی زندگی میں جو حالات آتے ہیں وہ کیا ہیں۔ زندگی میں دو طرح کے حالات ہیں، یا خوشی آئے گی یا غمی آئے گی۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر نعمت ملتی ہے یہ شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی لکھ دی جاتی ہے، تنگی آتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی لکھ دی جاتی ہے۔ تو سیدہ کائنات کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں بیان کی جا سکتی کہ جس روایت میں سیدہ کائنات کی زبان پر کوئی شکوے اور شکایت کا لفظ آ رہا ہو۔ امام الانبیاء کی بیٹی، سید الانبیاء کی بیٹی، اور ظاہری کیفیت یہ ہے کہ اتنی تنگی، خادمہ بھی نہیں ہے کہ جو کام کاج میں معاونت کرنے کے لیے ساتھ دے، اور یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں ایک موقع پر خادماؤں کی تقسیم کا سلسلہ تو کیا گیا، اور آپ بھی حاضر بارگاہ رسالت ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے خادمہ کا سوال کیا۔ جب خادمہ کا سوال کرنے پر وہاں سے جواب کیا ملتا ہے؟ فاطمہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اللہ اللہ، خادمہ عطا نہیں ہو رہی، وہاں سے بھی تربیت کا کیسا تربیت کا ایک پہلو سلسلہ ہے کہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں۔ تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر کو چھوڑ دوں؟ تو ان کی تو زندگی کا مقصد ہی مقام قرب کی طرف مزید آگے بڑھنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرب کے اعلیٰ منازل عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود وہ قرب الہی کی طرف مزید آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے۔ حضور بتائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مبارک کلمات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 34 مرتبہ۔ اور اس کو تو اتنی شہرت ملی نا، اسے کہا ہی تسبیح فاطمہ تسبیح جاتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی ویسے تو کئی ایک فضیلتیں ہیں نا، ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہونا، سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو لاسٹ میں جو روایت بیان کی، جہاں یہ پہلو ہمارے سامنے آیا کہ والد گرامی نے تربیت فرماتے ہوئے اس سے بہتر کی طرف رہنمائی فرمائی، وہاں میں سوچ رہا تھا کہ باپ اور بیٹی کا باہم جو ایک ریلیشن شپ ہے، پیار و محبت کا ذریعہ ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور والد کے سیدہ سے جو پیار ہے، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار و محبت کا انداز، یہ بھی آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بیان کیا جائے اور ہمارے معاشرے کے سامنے وہ صحیح تصویر لائی جائے کہ جہاں باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے کتنا بابرکت ہے، کتنا آپس میں کلوزنس بھی ہے، اور کتنا اس میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ویسے تو کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، مرحباً یا بنتی، جی، ایک محبت کا آپ کی آمد انداز۔ پر یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ جب بات اگر کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ والدین اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑو، کیا کرنا ہے ایسے گھر میں رہ کے، واپس آ جاؤ، لیکن وہاں تربیت کا کیسا پیارا انداز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے جو آپس میں ایک رشتہ باپ اور بیٹی والا بھی ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے بڑا پیارا محبت کا ایک انداز ذکر کیا، اور یہ 2 طرفہ محبت کا انداز ہے۔ آپ فرماتی ہیں اذا دخلت علیہ قام الیہا سبحان فاخذ اللہ، بیدہا سبحان وقبلہا اللہ، سبحان اللہ، واجلسہا فی مجلسہ، وکان اذا دخل علیہا قامت الیہ فاخذت بیدہ سبحان اللہ۔ فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدہ کائنات حاضر ہوتی
تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو آتا دے کر کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. جب کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو چومتے. سبحان اللہ. اور جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے نا اپنی اسی مسند پر اللہ سیدہ کائنات کو اکبر. بٹھاتے. سبحان اللہ. اور جب اس کا برعکس ہوتا نا کہ نبی پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جلوہ فرما ہوتے تو وہ بھی اسی انداز کو اپنایا کرتی تھی. سرکار کو عطا دے کر کھڑی ہو جاتی, آگے بڑھتی, دستے مبارک پکڑتی, اس کو چومتی اور اپنی نشست پر لا کر بٹھاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے نا کہ وہ محبت اور اپنائیت والا انداز, یعنی بیٹیاں اللہ پاک کی کیسی رحمت ہے اور کیسا اس میں وارستگی ہے اور اظہار ہے اس بات کا کہ الحمدللہ بیٹیاں تو انسان کے لیے بڑی باعث برکت ہوتی ہیں. الحمدللہ. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, آپ کی مبارک سیرت کے کچھ پہلو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کے کچھ فرامین بھی ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے, درج کیے ہوئے, اور ہر ایک فرمان حکمت بھرا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے میسیجز ہیں, ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے. لیکن بطور خاص اگر کوئی ایسا آپ کا فرمان عالی شان آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ جس میں ہم سیکھنے کے لیے کچھ خاص پہلو ہو, ہماری تربیت کا سامان بھی ہو, ہماری بالخصوص اسلامی بہنیں جو ہیں آگے بڑھیں اور اپنے عمل کی طرف رغبت کریں, جو بھی آپ اس حوالے سے مناسب سمجھیں. ویسے تو آپ کے کئی ایک فرامین ہیں, آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے, اور آپ کے مبارک ارشادات نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سبب ہے. بے شک بے شک. سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا ایک فرمان, جو پروگرام کا وقت بھی بالکل اپنے اختتام پر ہے. ایک دفعہ نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ یہ بتاؤ عورتوں کے لیے بھلائی کس چیز میں ہے؟ اللہ. صحابہ کرام علیہ مردوان خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, ہم اس بارے میں نہیں جانتے. امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سیدہ خاتون جنت کے پاس تشریف لائے اور اس بارے میں انہیں بتایا کہ آج محفل اقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو آپ نے بالکل مختصر سا جواب دیا. کہنے لگے عورت کی بھلائی اس میں ہے کہ نہ یہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. اللہ 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 اللہ. اس پر اگر دیکھا جائے نا, خیر الکلام ما قل و دل, یعنی بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو, پر مغز ہو. ولم یمل کے لفظ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ طبیعتوں کو بیزار کرنے والا نہ ہو. اتنی لمبی کہ وہ بندہ نکالنا شروع کرے کہ اس میں سے کون سی بات ہوگی جو مطلب کی ہوگی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل مختصر لفظ, جامع کلام. نہ یہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. برائیوں کے بڑے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں, بہت سارے دروازے اس سے بند ہو جائیں گے, اور معاشرہ جو ہے وہ ایک امن و سکون میں رہتا ہے. محترم ناظرین, پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے آج بہت سے پہلو ڈسکس کیے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے. ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے وہ پہلو سنے جس میں ہمارے لیے بہت سے سیکھنے کے باتیں ملتی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں, ان کا بھی ذکر خیر کتابوں میں ملتا ہے. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج ہم نے چونکہ مناسبت سے اپنے ذکر خیر سنا, آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان مبارک واقعات سے آج کی عورت چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہے, نہ صرف اپنی آخرت کے بارے میں, نہ صرف اپنے دین کے معاملے میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا میں اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی گھریلو زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے, اپنی بچوں کی تربیت کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے. غرض یہ کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی, آپ کی مبارک سیرت ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک آئیڈیل ہے. آج کی مائیں اگر چاہیں تو ان مبارک ہستیوں کے ان زندگی کو پڑھ کر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کر سکتی ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے, جو پبلشنگ ادارہ ہے, جو مختلف بکس پبلش کرتا ہے, اس نے ایک کتاب جاری کی ہے شان خاتون جنت. آپ اس کتاب کو لیجئے, مطالعہ کیجئے. اس کے کئی ابواب ہیں,
سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آپ پڑھیں گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزہ بھی آئے گا اور تربیت کے انداز بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اگر الفاظ میں کہوں تو جان احمد کی راحت، جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آپ کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس میسیج کو عام کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ اور نئے ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔